ڈان نیوز میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور بس سب کوئی 48 گھنٹے رہتے ہیں یہ صدارتی انتخاب میں، لیکن ادھر ہمارے شہر بڑی جو نئے پاکستان میں نئی تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، چیف جسٹس صاحب اسی طریقے سے جس طرح پچھلے دور حکومت میں اور گھوما پھرا کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑی رونق لگی ہوئی ہے اسکرینوں پر۔ ادھر پاک پٹن میں ہمارے مسئلہ کہاں پہنچ گیا ہے، خان صاحب کے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ پھر میں ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر تھپڑ کی گونج سنائی دی، 30 لاکھ کا تھپڑ پڑ گیا، یہ بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہو گیا ہے، دینے پڑے ان کے نئے پاکستان کے ایم پی اے کو۔ اور پھر ہمارے جو مہمان یہاں بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو، جناب اس طرح شہد اور تیل، اب اس پہ بھی اعتراض ہے۔ ہمارے زرداری صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ چھاپے مار رہے ہیں، تو لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہلکی اس پر گفتگو ہو۔ اب اس پہ کیا گفتگو کرے جائیں، کیونکہ اب یہاں نواب یوسف تالپور صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے پائے کے بڑے زبردست لیڈر، اور پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی اپنے حلقے تھے، اس بار بھی اور کسی کو نہیں، ہمارے شاہ محمود قریشی جن کے مریدوں کی تعداد سندھ بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس طرف سرائکی بیلٹ میں، ان کو شکست دے کر اور ریکارڈ جو ووٹ ملے ہیں وہ ہمارے نواب یوسف تالپور صاحب کو ملے ہیں۔ اسی طرح سینیٹر سلیم ضیاء بھی وفاداری بشرط سواری کے تحت ہر مشکل کڑے وقت میں، ابھی لیاری سے کھڑا کر دیا ہے ان کو، دیکھا میں پہنچ گیا، اور بڑے دیکھا میں نے ٹھیک ٹھاک کافی لوگ موجود تھے لیاری میں سلیم ضیاء صاحب کے ساتھ۔ اور پھر ہمارے عوامی نیشنل پارٹی، کہنے میں حرج نہیں ہے بھائی، ہمارا تو بہرحال ان پرانے لوگوں سے تھا، ولی خان ہوئے، بدنجو صاحب ہوئے، اصل تو سیاستداں وہی ہوتے تھے، تو سینیٹر ستائرہ ایاز عوامی نیشنل پارٹی کی سینیٹر موجود ہیں۔ اور چلے خانے عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ نواب صاحب یہ کچھ ہم روایتی آدمی ہیں، بھلے آپ لوگ، آپ کا احترام سینئر سلیم ضیاء اپنی جگہ، اسٹارٹ کچھ خواتین ہی سے کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ستارہ ایاز بی بی سے پوچھوں گا کہ ایک لوگ کہتے ہیں جی سیکولر پارٹی، پروگریسو پارٹی، اور یعنی جب یہ اپوزیشن کا معاملہ آیا تو چلے مولانا فضل الرحمان کو آپ لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں، اعتزاز حسن صاحب کا اگر بیک گراؤنڈ مجھے نہیں پتا، نون لیگ میں بھی میں نے سنا ہے کچھ مولانا صاحب پر ریزنمنٹ ہے، یہ تو میں سلیم ضیاء سے پوچھوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2 بار ہار چکے تھے، میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا تھا، شاید انہیں خود کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبور ہو گئی اپوزیشن، اور اس اپوزیشن کے آپ کو علم ہے کہ صاف لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اگر فضل الرحمان اور اعتزاز حسن کھڑے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف کلین سویپ نہ کر سکے۔ سینیٹر ستارہ ایاز بی بی جی۔ بالکل جی، آج کل میرے خیال سے یہی باتیں، جیسے آپ نے کہا، ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم سے سب سے زیادہ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جی ایک سیکولر پارٹی، اور آپ جا رہے ہیں مولانا صاحب کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہی کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں، ایک تو سیکولر پارٹی جو ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلامک نہیں ہے، وہ کسی مذہبی جماعت کو ووٹ نہیں کر سکتی ہے۔ سیکولر پارٹی تو بلیو کرتی ہے تمام ریلیجنز پہ کہ ان کو ان کا حق ملے، کہ وہ جو ریلیجس لوگ ہیں، تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور یہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سٹینڈ کرتی ہے اپنی بات پہ۔ ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، اپوزیشن ان کو لے کے آئی ہے مائنس پیپلز پارٹی، تو وہ سب نے مل کے مولانا صاحب کو لے کے آئی ہے، تو اب ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے، ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اوکے سینیٹر بی بی، چلیں آپ کا پارٹی کا موقف ہے اور اس پر سوال تو اٹھے گا، پھر سلیم ضیاء صاحب سے بھی پوچھتا ہے۔ سلیم ضیاء صاحب، آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی مشکل میں ڈال دیا، لاہور میں بھی چھوٹے شریف کو کھڑا کر دیا، اسلام آباد میں بڑے شریف کو کھڑا کر دیا، پیپلز پارٹی کو مجبوراً، لیکن خیر میں نواب صاحب سے الگ سوال کروں گا بعد میں کہ جناب اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ لینے تو ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں، اور دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں کھڑا کیا، بھائی ان کی مرضی، ان کی پارٹی، مشترکہ پوزیشن۔ تو سینیٹر سلیم ضیاء، فضل الرحمان صاحب کے سوال اٹھا صدارت کے لیے، اور آپ کو علم ہے خیر بڑا میرے لیے بڑا قابل احترام ہے خود آپ کی پارٹی کے اندر بھی، اور آپ کو ایک جو زیادہ بھاری بوجھ جو ہے وہ نون لیگ پر ہے اپوزیشن کا، اسے علم ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی کی مخالفت سے فائدہ کسے پہنچے گا، اور اس طرح آپ نہیں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سلیم ضیاء صاحب۔ مجاہد ویلری صاحب، بات یہ ہے
کہ تینوں مختلف پارٹیز ہیں، اپنی اپنی پارٹیز ہیں، اپنی اپنی قیادت ہے، اپنی اپنی پالیسیز ہیں۔ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز تھیں جن میں یہ بات چیت ہوئی تھی اور گفتگو ہوئی تھی اور کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں، اس میں یہی تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف صاحب اور اسی طرح اسپیکر کے لیے خورشید شاہ صاحب اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے JUI کے کینڈیڈیٹ ہمارے مولانا صاحب۔ اب اس کے بعد میں شاید انہوں نے ارادہ تبدیل کر لیا، جو کچھ بھی ہوا۔ دیکھیں یہ تو زبردستی کا سودا ہے نہیں، انہوں نے اگر کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ سوچ کے کیا ہوگا، کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارا جو اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ ایسا نہیں کہ اسی پر کٹی ہو گئی ہے، اسی پہ لڑائی ہو گئی ہے، اسی پہ ناراضگی ہو گئی ہے۔ لیکن راستہ تو صاف کر دیا نا آپ نے اس کے سبب یہ ہوا نا کہ اسپیکر کا اس کے بعد مسلسل وزیر اعظم کے سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور بھی جو بڑی بڑی پوسٹیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں بھی راستہ صاف ہو رہا ہے PTI کے لیے۔ صدر میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج میں دیکھ رہا تھا ایک اپنے ہمارے انگریزی کے معتبر اخبار میں جو کیلکولیشن آئی کہ شاید 2-4 ووٹ کا فرق پڑتا ہے اگر ایک کینڈیڈیٹ ہوتا۔ کچھ میں نواز صاحب کی طرف آؤں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بہتر ہوتا، لیکن پھر ہم نے تو اپنا رول ادا کیا، مسلم لیگ نون نے رول اپنا ادا کیا، پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیا ہمارے خورشید شاہ صاحب کے لیے اسپیکر، اور بعد میں پھر جو معاملات ہوئے وہ شاید یہ کو بہتر جواب دے سکیں گے نواب صاحب۔ لیکن میں اب یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے بہت ابھی ہم نے کافی رستہ طے کرنا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو اپوزیشن جو ہے یہ انٹیکٹ رہے گی، اور آگے چل کر سینٹ میں بھی مسائل آئیں گے، لا میکنگ میں بھی مسائل آئیں گے، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر بہت بہتر ہوتا، بہت افضل ہوتا کہ اگر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا اپوزیشن کی طرف سے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اس کا یقینی طور پر ہمیں افسوس ضرور ہے۔ جی نواب صاحب، ایک تو خیر آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر لیڈر ہیں، اور خیر یہ کوئی آپ کے حق میں نہیں ہوگا اگر میں یہ آپ کہوں نواب یوسف تالپور کے بارے میں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں، ورنہ پارٹی کے قائد نے اشاروں کنائے ہوئے بھی کہہ دیا تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں لوگ۔ نواب صاحب ان میں سے نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں اور دیکھیں میں نے کہا نا کہ بڑے کڑے مقابلے کے بعد وہ مسلسل 3 دہائیوں سے الیکشن جیت رہے ہیں، تو یہ جو فیصلہ ہے ہمیں چودھری صاحب میرے بھی بڑے اچھے مہربان دوست ہیں، لیکن وہ آپ کو اور کہا یہ جاتا ہے کہ دوسروں سے آپ قربانی مانگتے ہیں، خود قربانی دینے کے لیے آپ کی پارٹی تیار نہیں ہوتی۔ نواب صاحب میری گزارش یہ ہوگی کہ سلیم بھائی نے جو گفتگو کی، مجھے نہایت ہی احترام ہے سلیم بھائی کے لیے، اور ان کی گفتگو میں کافی وزن ہے، یہ بھی نہیں کہوں گا، اور یہ صحیح ہے اور حقیقت ہے کہ جب الیکشنز ہو رہی تھی اپنا اسپیکر کی اور اسپیکر کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور یہ سارا، تو اسپیکر کا جب ووٹ ہو رہا تھا ایک طے ہوا تھا معاملہ پہلے سے، درست ہے، دونوں باتیں طے ہوئی تھیں۔ ہاں یہ نہیں آپ کی دونوں طے ہوئی تھی، لیکن میں ان کی گریٹنس اور ان کی گریس کی بات کروں گا، نون لیگ کی کہ ہمیں جب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جو لینگویج شہباز صاحب نے یوز کی ہے اب اس کے لیے کوئی اور کینڈیڈیٹ آ جائے تو بہتر ہے این کا ہی ہو، تو پھر اس سے پہلے کہ وہ الیکشن ہو ایک دن پہلے شام کو ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی نواب صاحب، شام جب نامینیشن پیپر داخل ہو گئے اس کے بعد بتا دیا؟ نہیں، ابھی وقت تھا نامینیشن کا، وہ نامینیشن اور ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو فیصلہ کیا جو ان کی گریس ہے، ہم تو ووٹ دیں گے، آپ کی مرضی آپ ووٹ دیں نہ دیں، لیکن ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا، ہم اس پارٹی کے فیصلے سے اٹل ہے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز صاحب کے لیے، لیڈر آف اپوزیشن کے لیے لکھ کے دے دیا کہ ان کو ہونا چاہیے۔ ہم نے کوئی اس میں یہ نہیں کیا کہ بھئی پیپلز پارٹی اور چند اور جماعتیں لے کے اور ہم اس میں کانٹیسٹ کریں، نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، جیسے سلیم بھائی نے کہا کہ ہماری اپوزیشن متحد ہونی چاہیے، اپوزیشن کا ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ تو انتشار کا باعث بن رہے ہیں نا اپنے امیدوار کھڑے کر کے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ الیکشنز جو ہیں یہ جیسے آپ نے کہا 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، ابھی بھی کوششیں جاری ہیں، اچھا، ابھی بھی گفتگو ہو رہی ہے،
सलीम ज़िया साहब का दूसरा मौक़िफ़ है कि कहते हैं नहीं अभी भी जनाब अभी 48 घंटे बहुत होते हैं, यहाँ तो घंटों में पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान सियासत में मुआवजे होते हैं और इसके लिए दिन नहीं चाहिए होते, घंटों नहीं मिनटों सेकंडों में मुआवजे हो जाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। और अब सारी नज़रें सदारती इलेक्शन पे हैं ना लोगों की। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। यहाँ हमारे मोहतरम नवाब यूसुफ तालपुर, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर है और बड़े वफादारी ये भी निभाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि पार्टियों में बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुश्किल होता है लोगों को जो दूसरा कोई ख्याल या अख्तलाफ हो तो उसको अकोमोडेट करें। लेकिन बहरहाल ये भी है कि ये जाते इधर उधर नहीं है। इस तरह मैंने जैसे कहा कि सेनेटर सलीम ज़िया और सितारा अयाज भी ये भी लोग उसूली लोग हैं। भाई अगर तय कर दिया फजल रहमान को देंगे, भले चौधरी अतरासन जो है वो इनकलाबी हों, शायरी वायरी भी इनकलाबी करते हों। लेकिन तो एक सवाल ये है कि पास्ट में आपने तो तमाम देखे होंगे अपोजिशन के, मतलब PNA के वक्त ये सवाल थोड़ी उठाया गया कि जो पीर पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था नेशनल अवामी पार्टी ने जमात इस्लामी से हाथ मिलाया, MRD के वक्त भी हुआ। तो ये जब इख्तिलाफ बनते हैं तो टारगेट ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी है और जिससे ज़्यादा आप समझते हैं कि जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान होगी उसके ख़िलाफ़ जॉइंट पोजीशन बनती है। अब ये जो वक्त ये जो आया कि जैसे कि आप लोगों ने किया कि उस वक्त जो है ये याद दिलाना कि जनाब वो शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया था और अगर वो बिलफर्ज दे देते ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम तो वो हमें एक्सेप्ट होता या फला का नाम देते। तो ये वाली बात इसमें ऐसा लगता है कि आपने पहले आप पर इल्ज़ाम लगता था फ्रेंडली अपोजिशन का, नून लीग के साथ आप मिल गए थे, दूसरे कहते ये फ्रेंडली अपोजिशन है, इन्होंने पूरा वक्त दिया बारी ले ली, पहले खुद बारी ली फिर अपनी बारी ली, अब यही इल्ज़ाम लग रहा है। नहीं देखो नहीं, जब पहला भी इल्ज़ाम लगा था फ्रेंडली अपोजिशन तब भी हमने कोई PMLN की वजह से नहीं किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की खातिर ये अपना फ़ैसला किया था कि जमहूरियत को हम डीरेल नहीं होने देंगे और फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दोज थिंग्स। और उस वक़्त का अगर दौर याद करोगे तो मुझे याद है मैं पार्लियामेंट में होता था, एतजाज़ ने जो स्टैंड लिया था PMLN के वक्त में, PMLN के लिए एज अगेंस्ट PTI जो उनके धरने वरने लगे हुए थे, वो भी काबिल तारीफ़ है। ठीक है, वो अपनी जगह पर। लेकिन एक चीज़ आपने और जो कही नहीं कि पार्टी में बंदा होता है और फिर वो पार्टी के फैसले होते हैं, ये मैं एक गुजारिश कर दूं, मैं हमेशा हर जगह पर हकीकत बयान करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी का कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और उसकी अंदाज से मैं डेफिनेटली पार्टी को नहीं आपको शुक्रगुजार ज़्यादा होना चाहिए। नहीं वो सुनते हैं, मैं अपना काम करता हूं, वो सुनते हैं और ये ही जमहूरियत का हुस्न है। अपनी पार्टी में भी यही कहता हूं। काफ़ी जगहों पर इख्तिलाफात भी हुए हैं, ख़ास तरह से वो इख्तिलाफात भी मुझे याद है जो पहली मरतबा सदर आसिफ अली ख़ान प्रेसिडेंट थे, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेरा बेटा सिटिंग MPA था, उसके ऊपर एक मर्डर की FIR भी दाखिल हुई थी। लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं, आप रवायती आदमी भी है ना अपनी जगह पर, लेकिन पार्टी अपनी जगह पर। लेकिन ये देखो सलीम ज़िया साहब, ये अपने जो बात कह रहे हैं, मैं नवाब साहब को इसलिए सामने रख रहा हूँ कि ये रवायत और उसूली नज़रियाती आदमी है। लेकिन यही मैं अगर इनसे ये कहूँ कि उसूल और नज़रियाती बात जब जॉइंट अपोजिशन बन जाए उसके फैसलों में भी तो पेश नज़र रखना चाहिए ना पार्टियों को। सलीम ज़िया साहब जैसे कि जब ये तय हो गया था कि जॉइंट अपोजिशन का कैंडिडेट स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह होंगे और नेचुरली फिर शहबाज शरीफ होंगे, इसी तरह इसका भी जॉइंट डिसीजन पे हुआ। हो सकता है ज़रा मौलाना फजल रहमान ने ज़रा जल्दी छलांग लगा दी हो, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट नवाब साहब यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, आप तो ज़रा दूर हैं, लेकिन मैं फिर भी इनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये आपकी पार्टी की तरफ से ज़ाती है और फिर आप कैसे चलाएंगे आगे चलकर अपोजिशन, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो बल्ले बाज हैं, जिस तरह बल्ला चला रहे हैं इस वक्त। क्यों सेनेटर सलीम ज़िया? मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी देखें इलेक्शन में जैसे आपने भी कहा ना, भी तो 40 घंटे हैं बाकी, बहुत कुछ हो जाता है। आप तो खुद भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, आपने भी कई इलेक्शंस लड़े भी हैं एज ए स्टूडेंट और फिर बाद में कई आपने कवर भी किए हैं। इलेक्शंस में आखिरी वक्त तक बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से कोशिश हो रही है कि कोई कंसेंसस हो जाए।
اور وہی اصل جانب سے کوشش نہیں ہو رہی، جہاں سے اصل جانب سے کوشش نہیں ہو رہی. نہیں بالکل ہو رہی ہے، ہماری طرف سے ہو رہی ہے، ہماری طرف سے ہو رہی ہے. بیچ میں جو دوست ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آئیڈیل یہ ہے، دیکھیں آئیڈیل یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہم نے کوشش کی تھی وہ ہو جاتا تو بہت ہی بہتر تھا. اب نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے اس میں کوشش تو ہو رہی ہے کہ تاکہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے اور اسی میں بہتری ہوگی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ایک لیکن آپ بھی تو سینیٹر سلیم ضیاء، آپ لوگ بھی تو سینیٹر ضیاء یہ چھیڑتے ہیں کہ نہیں وہ تو جو فیصلہ پیپلز پارٹی نے اس لیے کیا ہے، بیچارے دباؤ میں ہیں، دباؤ کے تحت اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے. آپ بھی تو اس طرح انہیں پرووک کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں ہم کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، دباؤ کسی نے شاید کہہ دیا ہوگا، مگر دیکھیں ابھی کیونکہ الیکشن ہوا نہیں ہے، ابھی تو ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور میں نے تو یہ بھی کہا یہ الیکشن تو گزر جائے گا پرسوں، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب وہ کوئی دیٹ وونٹ بی دا اینڈ آف دا ورلڈ. ابھی ہم نے بعد میں بھی ساتھ رہنا ہے. بعد میں بہت سارے معاملات ہیں، سینٹ کے بھی معاملات ہیں، قومی اسمبلی کے بھی معاملات ہیں، لیجسلیشن میں بھی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے فابیہ، کیونکہ کوشش ہو رہی ہے، ہماری طرف سے ہو رہی ہے، دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے. نہیں ہوگا تو پھر تو نتائج بہت سامنے، نتیجہ بالکل سامنے ہے. سینیٹر صاحبہ، یہ جو ہمارے دونوں بڑے جیسے سینئر لوگ بات کر رہے ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے نا کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی فتوحات کا سلسلہ اسی لیے جاری ہے نا کہ دو مین اسٹریم پارٹیاں جو ہیں باہم دست و گریباں ہیں. پنجاب میں بھی یہی ہوا، اس وقت بڑا قریب ہوتا. پھر اسپیکر کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. تو یہ جو اور آگے چل کر بھی وہ تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اپوزیشن یعنی اتنی بڑی اپوزیشن ہو رہی ہے اور یہ اتنی کمزور ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کس دباؤ کا شکار ہے اور نون لیگ بیچارے کس پریشانی کے سبب جو ہے مولانا فضل الرحمان پہ راضی ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اور بھی بہت سارے کچھ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی باخبر بنتے ہیں اینکر، فیصلے کہیں اور بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کہا جاتا ہے. جی سینیٹر صاحبہ. جی آپ کی بات صحیح ہے. خورشید شہاب صاحب کے ایک بیان آیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے کس سلسلے میں کہا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بہت سخت دباؤ میں ہے. اب کون سا دباؤ ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ٹو بی ویری فرینک، اگر ان کا یہ دونوں پارٹیز اگر ایک ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو آگے چل کے بھی میرے سینئر ہے سلیم ضیاء صاحب، لیکن آگے چل کے بھی یہی مسئلہ ہوگا، یہ اکٹھے پھر نہیں چل سکیں گے اور گورنمنٹ کو فری ہینڈ مل جائے گا. میں تو کہتی ہوں اگر کل تک یہ نہیں ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ وہ تو ویسے بھی جیت رہے ہیں. پھر تو اچھا نہیں ہے کہ پھر کنسنسس سے ہی صدر لے آئے کہ اگر یہ ایک ساتھ نہیں ہو رہے ہیں تو ایک اچھا میسج چلا جائے گا کہ سب نے مل کے ایک صدر لے آئے ہیں. پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ اب بھی ان کو دونوں میرے آپ کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تالپور صاحب سینئر ہیں، بہت میں ریسپیکٹ کرتی ہوں ان کی، لیکن اگر یہاں پہ اس وقت انہوں نے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا تو آگے چل کے جو ہے تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ اینڈ نہیں ہوتا، آگے بھی مسائل آتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ جبکہ پوری دنیا کی نظریں ان پر ہے، اپوزیشن پہ ہے، ایک پوائنٹ پہ یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں تو آگے کیسے اکٹھے یہ لوگ چلیں گے؟ میرا اپنا وہی ذاتی خیال میں یہی وہ کروں گی کہ ان کو جو ہے تو سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی سیاست میں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، ناٹ ان اے سینس کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. اس اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد اپوزیشن ہو اور وہ ایک ٹریک پہ رکھ سکے حکومت کو کہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. اوکے خیر وہ بھی کچھ اشارہ کرتی کیونکہ این پی دباؤ برداشت نہیں کرتی ہے نا. وہ سینیٹر سرطارہ ایاز کا بھی، سلیم ضیاء تو ذرا تھوڑے بیچارے شستہ آدمی ہے اس لیے انہوں نے دباؤ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا اور ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ایک کوئی آپ کا تجزیہ بالکل غلط ہے. نہیں میں تجزیہ نہیں، میں تو ایک سوال لوگ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور سمجھتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام طرح سے
اینکرز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کسی کو اس بار تو ہمارے بغیر کچھ کیا آپ لڑ رہے ہیں بھائی، اینکروں نے کیا کرا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑی کرا ہے، ہمارے اینکروں کے کہنے پہ آپ نے شہباز شریف کو نہیں ووٹ دیا؟ نہیں وہ کرتے ہیں، نہیں میں تو نہیں کرتا۔ آپ نے ایک چیز لے کے دی، آپ کی سوئی یہاں شہباز شریف کے محترم کے، اچھا چلیں ہٹا دیتے سوئی کو فضل الرحمان پہ لے آئیں۔ آپ نے دوسری جو بات کی نہیں، جب آپ نے گفتگو شروع کی بھائی کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ یہ بلے بازوں سے کیسے پہنچو گے؟ ارے بھائی یہ بلے باز فی الحال جو بلے چلا رہے ہیں یہ خود اپنے بلے خود کو مار رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ آپ دیکھو گے کہ ان قریب جو پوری صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آج آپ کے ساتھ میں ڈان پہ آیا ہوں انٹرویو دینے کے لیے، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال کچھ نہیں ہے، میں تو ڈان میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ 100 دن کا انتظار ہے اور میری ڈان 100 دن کی ہے، اور 100 دن کے بعد دیکھو ڈان آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے، تو اس کے بعد ذرا بریک کے ساتھ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں چلوں تاکہ تازہ ترین آپ خبریں سن لیں، اور اس کے بعد پھر آتا ہوں جس کی طرف اشارہ کریں، کچھ سمجھ نہیں پایا یونس صاحب نے، کچھ ذرا گھما کے کچھ بات کہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، ہماری سینیٹر ستارہ ایاز اور پھر ہمارے سلیم ضیاء صاحب محترم نون لیگ کے، اور نواب صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ بڑے میں عام طور پہ بڑا مجھے علم ہے کہ آپ سینئر ہو گئے نا، نہیں جی وہ ایسی وہاں آپ خود آ جاتے ہیں نا، میں نے کہا بھائی مجبوری ہوتی ہے اسٹوڈیو سے میں کیسے چلاؤں، لیکن جب ان کو میں نے بلایا کہنے کہ نہیں جی میں تو آتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی مل کر، تو ایک تو یہ بھی کیوں سلیم ضیاء صاحب آج کل ذرا روایتی آدمی ہے، اور دیکھیں انہوں نے سب پرانے سب باتیں بھول جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ پارٹی سے اور آئیڈیالوجی سے۔ ستارہ بھی میں نے تھوڑا جلدی سے میں آپ سے پوچھ لوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو تحریک انصاف ایک سیاسی قوت بن کر ابھری، اس کا سبب کہ یہ تھا کہ خود آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا، اور پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب اگر آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے 5 سال کچھ نہیں کیا تو انہوں نے اتنا کیا کہ ان کو ڈبل ووٹ مل گئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں دراصل یہ اے این پی اور یہ جو نون لیگ والے بھی یہ کہتے ہیں یہ دراصل اے این پی اور پیپلز پارٹی ہیں، ان لوگوں کے سبب خان صاحب اتنی بڑی پارٹی بن کے ابھرے، ورنہ ہم پنجاب سندھ میں ادھر ادھر ان سے نمٹ جاتے ہیں۔ سینیٹر ستارہ کیا بات ہے؟ نہیں بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کام پہ ہوتا تو یہ لوگ پھر کے پی میں نہ جیتتے، یہ کام پہ نہیں جیتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک لمبی بحث جائے گی اور اس پہ بہت بڑی ہم پھر بحث کر سکتے ہیں، لیکن جو اے این پی نے کے پی میں کیا ہے وہ میرے خیال سے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان پہ جتنا قرضہ چڑھا ہے اس وقت صوبے پہ، وہ پہلے کبھی ہسٹری میں اتنا نہیں چڑھا جتنا اس وقت ان کی 5 سالہ گورنمنٹ میں چڑھا تھا۔ لیکن دیکھیں جی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں کس طرح ہوئے، کس نے کیا یہ ساری باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرفارمنس اے این پی نے کم کی تھی ان سے، بلکہ ان سے زیادہ ہم نے پرفارم کیا تھا، اور لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں، بس ان کو ہم نے مان لیا ود آل ریزرویشنز ود ایوری، وہ ہم نے کہتے ہیں کہ چلے جی پارلیمنٹ چلے اور حکومت آگے جائے۔ چلے میں نے تو ایسی ذرا سا سوچا ذرا، کیونکہ آپ سب ان پہ ہی ملبہ گرتا رہتا ہے نا، نون لیگ پر اور پیپلز پارٹی پر، کچھ پشاور والے بھی تو ذمہ داریاں لی ہیں، مولانا صاحب اور اے این پی والے کے جن کے سبب یہ سب کچھ ہو گیا۔ نہیں ہم تو ذمہ داری لیتے ہیں، ہم تو وہاں پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہم ہی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے اب آ گئے ہیں، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی۔ میرے سینیٹر سلیم ضیاء آپ نے تھوڑی یہ ذاتی کری پیپلز پارٹی کے لیے، جیسے ان کے لیے آپ بھی یہی بھی احترام کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا، لیکن یہ جو آپ خیر چلے ہو سکتا ہے یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں نا 40 گھنٹے اہم ہیں، اور میں کہیں سن رہا تھا کہ کوئی مسلم لیگ والے بھی کہہ رہے تھے ہم گھر کیوں نہیں بیٹھے ہیں جب ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ رزلٹ آنے والا ہے پھر مولانا صاحب کا، تو یہ ایک سوری ٹو سے اعتزاز صاحب کا ٹھیک ہے، پارٹیوں میں خیر یہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی جو چوائس ہے وہ بڑا ایسا لگتا ہے بڑی بے دلی سے نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے، اس کے مقابلے میں چودھری اعتزاز صاحب بڑے پرجوش ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کا وزن گر جائے تو کہتے ہیں پی ٹی آئی تک سے ووٹ لے لوں گا میں۔ سینیٹر سلیم ضیاء
دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ مجھ سے بہت ساری باتیں کہلوانا چاہ رہے ہیں اور ابھی الیکشن میں 40 گھنٹے باقی ہیں، تو میں ان کو بات کو روک کے رکھوں گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں بہت ہی قابل احترام ہیں، لیکن ہماری جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا متفقہ فیصلہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہے، اور میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کیونکہ مشترکہ فیصلہ ہے تو پھر انفرادی فیصلے کی یا انفرادی جو ہے رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور بلکہ میں بہت اچھی بات بیچ میں رکھی تھی ہمارے نواب صاحب نے کہ یہ ابھی تو بڑا لمبا راستہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر یہ جو اتحاد ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ یہ بہت ہی دھاندلی زدہ الیکشنز ہوئے ہیں، ریکارڈ توڑ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس پر ہم اکٹھے ہیں، سارے اکٹھے۔ اس میں پیپلز پارٹی اب بھی اکٹھی ہے، اور آگے چل کر بھی ہم بہت سارے معاملات کو ہم لے کر چلیں گے جس میں ہم ساتھ رہیں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو نیب ابھی جو بات ہوئی ہے، ایک دو آبزرویشنز ہیں میری، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پر بات کروں۔ یہ نیب کے جو چیئرمین ہیں نیب کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور عمران خان صاحب کو ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا، کیونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے اور بہت ہی ہائی پاورڈ ہے، اور جبکہ خود عمران خان صاحب کا کیس وہاں پر چل بھی رہا ہے، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا۔ اس کے بجائے تو یہ نیب کے جو چیئرمین صاحب ہیں یہ کرتے یہ کہ جو جنرل مشرف صاحب جو یہاں سے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح لے کر آتے۔ پھر یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں جہاں جی ایچ یو گئے تھے اور نیب کے دفتر بھی چلے جاتے۔ ذرا میں ایک سوال زیادہ تفصیل سے آپ کا جواب چاہتا ہوں، لیکن کیوں نہ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اس کے بعد آؤں تو آپ کو زیادہ تفصیل جاؤں، ورنہ وہ ادھر کی بات زیادہ ہو رہی ہے، ادھر کم ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ پھر میں نواب صاحب سے ایک کنکلوڈنگ سوال کروں اور کنکلوڈنگ جواب لوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بس گزارا تھا کہ گفتگو کنکلوڈ کروں۔ ہماری اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز اب یہ بھی بڑی سینئر ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، پھر سلیم ضیاء صاحب تو خیر ہیں ہی ہمارے صاحب نون لیگ کے سینیٹرز اور وابستگی۔ میں نے کہا نو، اگر میں آپ سے ایک کنکلوڈنگ سوچن کروں، اور یہ کوئی آپ یہ نہیں سمجھے کہ میرا سوال ہے، بلکہ ایک پرسیپشن یہ ہے جنرلی کہ حالیہ مہینوں بلکہ سال دو سال سے ایک خاص دباؤ ہے جو پیپلز پارٹی کی قیادت سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جو بہت پاپولر نہیں ہوتے، اور اب یہ ہے وہ دباؤ کس کا وہ نام بھی نہیں لیتے، کچھ اشاروں کنایوں میں ایسے کچھ لوگ میں بھی کسی طرف نام ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت اسٹرانگ پرسیپشن ہے، اور خاص طور پر اس وجہ سے انہیں تنقید کا بھی بڑا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے نون لیگ نے صبر و تحمل سے سب برداشت کیا۔ آپ لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں وہ شہباز شریف نے 50 سال پہلے ایک بیان دے دیا تھا۔ بھائی چھوڑیں، یہ ہوتا ہے کیا تمہیں؟ بیان الگ چیز ہے، یہ پریشر کی الگ بات کر رہے ہو آپ، پریشر کی اپنی جگہ پر بات ہے۔ جہاں تک آپ کی پریشر کی بات ہے نہیں، یہ تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی پریشر میں نہیں آئی۔ ایسی بھی بات کیونکہ میری بات سنیں مجاہد صاحب، میری بات، این آر او بھی تو کیا آپ نے، میری بات این آر او بھی کیا ہے، این آر او جو کیا تو اگر این آر او پہ آپ پروگرام رکھو، میں آ کے این آر او پہ بات کرتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ کیونکہ 10 سال آصف علی خان جیل میں تھے، 10 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، پوری جوانی اس نے جیل میں تھی، اور محترمہ ایگزائل میں تھی اور جیلوں میں رہی۔ ہم تو بھٹو کی پارٹی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت ہم نہیں آئے پریشر میں، اب کیوں آئیں گے؟ ابھی بھی آصف صاحب کے اوپر کیسز بنائے، بیل لی، بیل کے اوپر ہیں، اور کیا کریں گے؟ سر پھاڑیں گے کیا؟ آپ بھی تو غیر سیاسی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے ذریعے سوری اس میں نہیں جا رہا ہے، ایک الگ بحث چلی جائے گی، یہ تو صدارتی الیکشن بنائے، لیکن اس کا فائدہ کس سے ہو رہا ہے؟ چودھری اعتزاز کو کھڑا کر کے مولانا کہتے ہیں نا کہ 10 پارٹیوں کا امیدوار میں ہوں، پیپلز پارٹی اکیلی ہے۔ اعتزاز کے لیے میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہوں گا، ہی از دا موسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ۔ آپ کسی سے بھی عام رائے بھی لے لو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن عام ووٹ کے اوپر ہوتی، آپ دیکھتے ایمانداری سے وہ لاکھوں ووٹوں سے جیتتا اعتزاز، لیکن یہ چونکہ اب کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے نواب صاحب سے میں نے سوال تو کر دیا، دیکھیں میرٹ الگ ہوتی ہے امیدوار کی، لیکن کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جیسے ڈیفینیٹلی یار، نواب صاحب جذباتی ہو گئے اس مسئلے میں، احتجاج کے میرا بھی ان سے وہ نہیں، میرٹ لازمی ہے۔ میں دوسری بات جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا، یار اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے تو کیا میں شاہ محمود قریشی سے 62,000 ووٹ پہ جیتا؟ کوئی مذاق ہے یہ؟ اور
اب اس پہ تو میں پھر کہوں گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ 240 نشستوں پہ اگر 7 MP آئیں، اگر چھوڑیں نواز بھائی بلا غلط چلے گا، پھر آپ کہیں گے یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا تھوڑا جواب تو سن لو نہیں. اور جو سندھ کی بھی رزلٹ ہے یہ پہلے سے بہتر رزلٹ آئی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں. یہ کہاں بات ادھر نکل کے سلیم زیادہ صاحب ادھر نواب صاحب بیٹھے تھے تو آپ لوگ کہتے ہیں نا، تو میں نے سوال کر دیا، آپ لوگ کچھ سوال نہیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ کچھ سوال آپ جو مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں وہ کہوں گا نہیں میں، تو میں نے وہ سوال کر دیا کہ دباؤ والا سوال 4 تاریخ کے بعد ہے. 4 تاریخ کے بعد سلیم زیادہ کہہ رہے ہیں 4 تاریخ کے بعد ایک بتاؤں گا. نہیں وہ بھلے بتا دیں، میں اس وقت بھی حاضر ہوں. کیوں ستارہ بی بی، کیا آپ بھی فیل کرتی ہیں یہ ایسا جو یہ جو میں نے سوال کر دیا، پتہ نہیں کیوں کر دیا میں نے، کہا نا کہ سلیم زیادہ کو کرنا تھا، آپ کو کرنا تھا. جی کیا ذرا دوبارہ کہیں گے؟ جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں اعتدال صاحب بہرحال ایک میرٹ پر پورے اترتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر عوام کے ذریعے ووٹ ہوتا تو وہ الیکشن بھی جیت جاتے، لاکھوں ووٹوں سے بھاری اکثر سے جیتتے. تو نو ڈاؤٹ جی، دیکھیں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. چودھری صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے اس وقت بیسٹ ہیں سب میں، اگر ہم دیکھیں ہر لحاظ سے صدارت کے لیے اعتزاز صاحب. لیکن اگر اس پہ وہی بات ہم کہیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بیٹھیں اور اس کو ایک کر کے دیں، اور اگر چودھری صاحب ہوں گے تو میرے خیال سے مقابلہ بہت سخت ہوگا. یہ جو 2-3 لوگوں کا فرق ہے شاید یہ بھی ختم ہو جائے اور شاید وہ جیت جائیں. تو اس پہ چاہیے ابھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ کنسنسس کی طرف لے کے جائے اپوزیشن کو. لیکن سلیم زیادہ صاحب اگر میں پھر چھیڑنے کے لیے نواب صاحب سے اگر رضا ربانی کے الیکشن کا کہہ دوں گا، اگر یہ جوائنٹ لے آتے تو سینٹ کے چیئرمین جو ہے پیپلز پارٹی کا ہوتا آج. اب پھر وہی بات ہے نا یہ والا اٹھو گی. میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گا، دیکھیں میں ایگری کروں گا. تو یہ بھی کہیں گے دباؤ کے ساتھ ہوا نا. جی نہیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. جی سلیم زیادہ اچھا اس کا ذرا کنکلوڈنگ جیسے میں نے کہا نا، اصل شروع ہوا ہے وہی معاملہ نا جو چیئرمین سینٹ کا بلوچستان سے معاملہ شروع ہوا ہے، لیکن اس کے لیے تو ایک الگ پروگرام چاہیے کہ میں وہ وہاں سے سینٹ سے شروع، بلوچستان سے شروع ہوں. بالکل. کیوں سلیم زیادہ وہ والا آن ریکارڈ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات پوچھی نا رضا ربانی صاحب کی، میڈم سینیٹر میں کوئی بات اس میں تو میرا خیال کنسنسس ہو جاتا اور وہ شاید ان اپوزڈ بھی آ جاتے. بلکہ ہماری تو بہت خواہش تھی کہ رضا ربانی صاحب آ جائیں، کیونکہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے سینٹ کا پورا ہماری بھی یہی رائے تھی، بہت بہترین انداز میں اور اچھی مثالیں قائم کی. اور سیاست اور تاریخ کے تعلق میں میری پچھلی بات رہ گئی تھوڑی سی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے اور اس کے جو چیئرمین صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو مشرف کو بلوائیں، اور دوسرا مشرف کو بھی کچھ غیرت کرنی چاہیے. دیکھیں کہ اس کے برعکس نواز شریف کو 10 سال کی قید یہاں پر ہو گئی، مریم نواز کو 7 سال کی قید یہاں بیٹھ کر ہو گئی، وہ ملک سے باہر تھے، پھر بھی انہوں نے سلیم زیادہ صاحب اچھا ہی ہوا نہیں ہوا کوئی یہاں تشریف لے کے واپس آئے. سلیم زیادہ صاحب اچھا ہی ہوا، ان کو بھی کچھ اچھا ہی ہوا مشرف صاحب نہیں آپ کوئی پارٹی انہیں بھی صدر کے دوبارہ کھڑی کر دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو رہ گئی ہے، جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، یہ ابھی ہماری کمزوریاں ہیں اپوزیشن کی تھوڑی سی مان لیا، لیکن یہ اپنے لیے کافی ہیں، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے ایسی فاش غلطیاں کی ہیں، اتنی بڑی غلطیاں کر گئے ہیں کہ دیکھیں نا، جن کو کل تک وہ ڈاکو کہتے تھے آج ان کو انہوں نے اسپیکر بنایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا. جس کو کہتے تھے میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا اس کو وزیر مملکت، اس کو وزیر اطلاعات بنایا. اوکے جناب، مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں گفتگو کو یہی سمیٹوں، اور مجھے قطعی اچھا نہیں لگ رہا کہ اتنے محترم معزز مہمانوں کو میں شکریہ کے ساتھ آپ سے رخصت ماموں ڈاؤن نیوز سے مجاہد ویلری آپ کو سے رخصت دیتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہے.